اس کے سوال کو ذرا ناپسند کر دیا تو آپ نے فرمایا ویلک ما اعددت لہا، او ہلاک میں تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کیا مطلب؟ آپ کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ بھئی تجھے تو قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، تو قیامت کے وقت پوچھتا پھرتا ہے، تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ میں قیامت کے لیے کیا تیاری کروں، آخرت کے حساب و کتاب کے لیے کیا تیاری کروں، تو کہتا ہے قیامت کب آئے گی؟ تو نے تیاری قیامت کی کیا کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لہا، کوئی میں نے زیادہ تیاری قیامت کی نہیں کر رکھی، من کثیر صلاۃ ولا صدقۃ ولا صوم، کوئی زیادہ نمازوں سے، زیادہ صدقوں سے، زیادہ روزوں کے ساتھ میں نے قیامت کی تیاری نہیں کر رکھی، لیکن ایک بات ہے لکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، میں آپ سے اور آپ کے خدا سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، اے پوچھنے والے انت مع من احببت، تیرا حشر اسی کے ساتھ ہے ہوگا جس کے ساتھ تو محبت رکھتا ہے، اگر تو محبت اللہ کے رسول کے ساتھ رکھتا ہے تو تیرا حشر بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا، تجھے آخرت کے اندر مقام بھی اور مجلس بھی اللہ کے رسول والی ملے گی۔ پھر جس کے ساتھ انسان محبت رکھتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر اتنے خوش ہوئے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اتنی اسلام میں داخل ہونے کے بعد مجھے کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ میں نے اللہ کے رسول کا جب یہ جواب سنا انت مع من احببت، کہ تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، تو سنو لوگو میں انس بھی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، وہ ابا بکر و عمر، اور حضرت ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، حضرت عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اگرچہ ان جیسے اعمال مجھ سے نہیں ہو سکتے لیکن مجھے امید ہے کہ میرا اللہ میرا معاملہ بھی انہی حضرات کے ساتھ کرے گا۔ تو جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جس کے ساتھ محبت ہوگی، جس کی مجلس بندہ اختیار کرے گا، اس کی مجلس کا اور اس کی صحبت کا ضرور اثر ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی مجلس اختیار کی اس جانور نے، اللہ نے اس کے تذکرے قرآن میں فرما دیے قلب باسط ذراعیہ بالوصید لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا۔ تیسری کرامت ان اولیاء اللہ کی، تیسری آیات اور عجوبہ اللہ کریم فرماتے ہیں پہلا عجوبہ تو پہلی نشانی تو یہ تھی کہ سورج ان سے ایک طرف ہو کر گزر جاتا ہے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ دوسری کرامت یہ تھی کہ نیند کے عالم میں بھی جاگتے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ تیسری کرامت اللہ فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، البتہ اگر تو مطلع ہونا چاہے ان پر، خطاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن مراد عام مومنین ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اے مخاطب اگر تو ان پر جھانک کر دیکھنا چاہے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، الٹے پاؤں پیچھے بھاگے گا، ان کو جھانک نہیں سکے گا، ان کا روب اتنا ہے، دہشت وہاں اتنی ہے کہ تو وہاں جا کر ان کا معاملہ نہیں دیکھ سکے گا۔ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، الٹے پاؤں بھاگے گا، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کے روب کی ایک دہشت تیرے اوپر چھا جائے گی، تو ان کو جھانک کر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ تیسری ان کی کرامت تھی کہ ان کو جھانک کر ان کا کوئی معائنہ بھی نہیں کر سکتا تھا، وہاں جا کر اطلاع بھی نہیں پا سکتا تھا۔ یہ اللہ کریم نے ان کی حفاظت کا تیسرا ذریعہ اور تیسری کرامت کا اظہار فرمایا۔ یہ تین کرامتیں ان کی، سورج بھی
ادھر ادھر ہو کر گزرتا ہے، اور نیند کے عالم میں بھی دیکھنے والے کو نیند میں نہیں نظر آتے، اور تیسرا وہاں جا کر داخل بھی کوئی نہیں ہو سکتا تاکہ کوئی جا کر حملہ کرے یا ان کے حالات معلوم کرے۔ نہیں نہیں، اللہ کریم نے فرمایا لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے روم کی جنگ میں حضرت امیر معاویہ کی سربراہی کے اندر حصہ لیا تو ہم اس غار کے اوپر سے ہمارا گزر ہوا، یہ غار اصحاب کہف کی اس پر ہمارا گزر ہوا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ بھئی یہاں جا کر اس کو دیکھیں، معائنہ کریں اس کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے منع فرمایا کہ نہیں یار، نہیں دیکھنا چاہیے، بس ان کا معاملہ اللہ نے مخفی رکھا ہے، کوئی ان کا معائنہ اور مشاہدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ پیش کی لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، بھئی اللہ نے ان کی حفاظت کا ذریعہ بنایا کہ کوئی جائے جھانکے دیکھے تو پیچھے دوڑ کر واپس ہوگا، نہیں دیکھنا چاہیے، اللہ کے رسول کو اللہ نے منع فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس استدلال کا جواب دیا کہ میاں یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ نیند کے عالم میں تھے، اور نیند کی حالت میں اللہ نے حفاظت کا بندوبست فرمایا تھا تو کوئی جا کر جھانک کر نہیں دیکھ سکتا تھا، اب کے لیے یہ ممانعت نہیں ہے۔ اور لَوِ اطَّلَعْتَ کا خطاب نبی علیہ السلام کو بھی نہیں بلکہ عام مومنین کو ہے، لہذا دیکھنا چاہیے، مشاہدہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دستہ بھیجا اپنے فوجیوں کا، وہ جب اس غار کے منہ کے اوپر پہنچے، آگے داخل ہوتے کہ اچانک تیز تند گرم ہوا آئی اور یہ لوگ اسی طرح پیچھے لوٹے جس طرح اللہ نے فرمایا لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، الٹے پاؤں بھاگے، منہ پھیر کر بھاگنے کی بھی ان کو ہمت نہ ہوئی، پیچھے بھاگے۔ تو وہ واپس آ گئے، انہوں نے کہا بھی ہمارا تو یہ حال ہوا، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ کریم نے ان کی حفاظت کا یہ انتظام فرمایا، اور یہ تینوں کرامات ان کی جو ہیں یہ اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے فرمائی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اولیاء اللہ کی کرامتیں ہیں، اور یہ اصحاب کہف اولیاء اللہ ہیں، یہ ایسے ولی اللہ ہیں، ایسے ولی اللہ ہیں کہ ان کے تذکرے اور ان کی ولایت کی گواہی رب کے قرآن نے دی۔ اللہ کریم نے اپنے قرآن میں ان کا تذکرہ فرمایا، کائنات کے سارے اولیاء اللہ اکٹھے ہو جائیں، اس ولی کے پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جن کی ولایت کی گواہی رب کا قرآن دے رہا ہو۔ ان اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں، یہ کرامات برحق ہیں، لیکن کرامات اور اسی طرح انبیاء کے معجزات یہ ان میں کمال اولیاء اللہ کا یا حضرات انبیاء کا نہیں ہوتا، بلکہ کمال جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال، معجزے میں اور کرامت میں فاعل اللہ کریم ہوتے ہیں، اور اظہار ہوتا ہے، معجزے کا اظہار نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، ہوتا خرق عادت ہے، یعنی ایسی چیز ہوتی ہے جو عام لوگ اس کو نہیں نبھا سکتے اور پورا کر سکتے، لیکن یہ اللہ کا نبی دکھا رہا ہے، پوری ہو رہی ہے، تو یہ نبی کے ہاتھ پر خرق عادت کا اظہار معجزہ بن جائے گا، اور اگر ولی اللہ کا ہاتھ ہوگا تو وہ کرامت بن جائے گی۔ لیکن اس معجزے میں اور کرامت کے اندر نہ کمال نبی کا ہے نہ کمال ولی کا ہوتا ہے، بلکہ کمال ان دونوں میں اللہ رب ذوالجلال کا ہوتا ہے، اور فاعل بھی اس میں اللہ کریم ہوتے ہیں۔ اس لیے اس تمام واقعے کے اندر اللہ کریم نے یہی فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم ان کو سلائے رکھا، 300 سال تک ان کو سلانے والے ہم ہیں۔ ضربنا علی آذانہم ثم بعثناہم، پھر سونے کے بعد 309 سال کے بعد جگانے والے بھی ہم ہیں، ان کا اپنا کمال نہیں۔ یہ لوگ آج کل کہتے ہیں کہ یہ وہابی
کرامتوں کے منکر ہیں، نبیوں کے معجزات کے منکر ہیں،